وہ اس چیز کے لیے تو بہت کارگر ہے کہ وہ رہیں اسی ماحول میں رہیں اور بہت آگے بڑھیں اور خوب علم حاصل کریں اور مفتی بنے اور فقیہ بنے تو اجتہاد کے درجے تک پہنچے. یہ تو اس اعتبار سے تو ان کی بڑی وقت ہے اور قیمت ہے. لیکن جہاں تک دین کو دوسروں تک پہنچانے کا تعلق ہے اور مسلمانوں تک بھی پہنچانے کی ضرورت ہے, مسلموں تک بھی پہنچانے کی ضرورت ہے, اس میں سب سے زیادہ کارگر و مفید آپ لوگوں کو سمجھیں. کیونکہ آپ اس ماحول میں لے کر آئے ہیں, اس اسکول میں اس کالج میں پڑھ کر آئے ہیں جہاں ہر طرح کے طلباء, مسلم بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, اور بہت ماڈرن فیملیز کے بھی لوگ ہیں اور عام طبقے کے بھی لوگ ہیں, مڈل کلاس کے بھی لوگ ہیں اور ہائی فائی کلاس کے بھی لوگ ہیں. جو لوگ کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں, کیا ان کا انداز ہوتا ہے بات کو کہنے کا اور بات کو سمجھنے کا, ان کی مینٹلٹی کیا ہے, ان کی ذہنیت کیا ہے, ان کے اسلام سے تعلق ان کے نظریات کیا ہیں, دین سے متعلق ان کی کیا خیالات ہیں. یہ عام طور پہ چیزیں بہت آپ لوگوں کے علم میں ہوتی ہیں اور ہمارے مدرسے کی چار دیواری میں جو پڑھے ہوئے طلباء ہیں وہ عام طور پہ اس چیز سے واقف نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی واقف ہو بھی نہیں پاتے. آپ لوگ جو ہے آگے اور اصلی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے ذریعے یہ خصوصیت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں کہ آج کے زمانے کو کیسے مخاطب کیا جائے, یا دعوت تبلیغ اور دوسری طرح کے کام کر کے, تحریکی کام کر کے اس کے ذریعے بھی یہ خصوصیت حاصل کر لی جاتی ہے. لیکن فراغت تک ان کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہو پاتی, اس کے بعد ہی یہ اس چیز کو, اس خصوصیت کو حاصل کر پاتے. آپ ابھی سے جتنا علم آپ کے پاس آیا ہے آپ اس کے ذریعے ابھی سے ان لوگوں میں اور آج کے سماج میں دعوت کا, تبلیغ کا اور دین کی تفہیم کا اور تشریح کا کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز کہ میرے نزدیک آپ کی اہمیت, جب تک آدمی اپنی قدر و قیمت نہیں جانے گا اور اس پڑھائی کی قدر و قیمت نہیں جانے گا, کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک علوم عصریہ بھی وہاں تک حاصل کر لی ہے آج کے سماج میں جینے کے لیے اور اپنی بات کہنے کے لیے, جہاں تک حاصل کرنا ضروری ہے, اور اس کے بعد پھر علم دین بھی آپ نے محنت سے حاصل کیا, اس کے اندر بھی درک اور صلاحیت پیدا کی, تو آپ نور علی نور, آپ کی جو صلاحیت ہے نور علی نور ہے. آج یہاں سے جب فارغ ہوں گے, آپ کے کورس مکمل کریں گے, پورے طور پر اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہوں گے اگر آپ نے محنت سے پڑھا ہوگا اور پڑھائی کا حق ادا کیا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ سب نوجوان ہیں, عمر کے اس مرحلے میں ہیں جہاں بہت سی سماجی سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کا شوق ہوتا ہے. اور آج کل ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل ہے, یہ موبائل ہے جو اس شوق کو اور زیادہ نہ ہو تو بیدار کر دے, اور بیدار پہلے سے ہو تو اس کو اور بڑھاوا دے. اور ہر ہم اسی عمر میں اپنے آپ کو مفکر سمجھیں گے. سوشل میڈیا نے, میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, آپ لوگ ناراض نہیں ہوئیے گا, آج کے جو طلباء, نو فارغ طلباء وہ سوشل میڈیا پہ بہت آگے ہیں اور طرح طرح کی رائے, لیکن وہ ننھے منھے مفکرین پیدا ہو گئے اس دور میں. اور وہ ان لوگوں کو جن کی زندگی اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے میں, اس کی تبلیغ میں, اس کی طرف بلانے میں اور دعوت کے کام میں اور تعلیم کے کام میدان میں, تدریس کے میدان میں ساری زندگی اسی میں سب ہوئی, آج وہ ان کو بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں, اپنے استادوں کو سمجھا رہے ہیں. وہ مفکرین جنہوں نے ہمیشہ سے امت کی قیادت کی, سارے سیاسی ماحول میں, ہر طرح کے خطرات کے ماحول میں 60 سال سے, جنہوں نے کہتے ہیں ملک کے حالات میں مسلمانوں کی رہبری کی, ان کو خطرے کے ماحول میں ان کو آخری حد تک خطرے سے بچانے کی کوشش کی, ایسے اقدامات سے روکا جو ان کو تباہ و برباد کر سکتے تھے, ان کے املاک کو, ان کی عزت و آبرو کو. ایسے قائدین اور ایسے رہبر, ان کے بارے میں ان سے بڑھ کر ہم ان کو رائے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنے زمانے تک غلط پالیسی اختیار کی, غلط طریقہ اختیار کیا. آپ ہوتے تو پتہ چلتا کہ وہ کس درد سے گزرے ہیں, کس درد سے گزرے ہیں, اور کیسے انہوں نے اللہ کے سامنے رو کر امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں, اور کس طرح سے اپنی زندگی کو, اپنے گھر والوں کو ایک طرف رکھ کر, اور اپنی کہتے گھریلو زندگی کو ایک طرف رکھ کر کس طرح سے اپنی پوری زندگی کو ترجیح دیا ہے امت کی خاطر. کس طریقے سے انہوں نے کوششیں کی ہیں, اور کیا وہ کر سکتے تھے اور انہوں نے اس سے کتنا زیادہ کیا. یہ ایک چیز ہے. ہم اگر
دوسری 50-60 سالہ تاریخ کا اگر علم نہیں رکھتے، یہ تو آج کے زمانے کے حالات کا صحیح علم نہیں رکھتے، پچھلے 60 سالہ 70 سالہ تاریخ کا صحیح علم نہیں رکھتے، تو پھر آپ سوچیے کہ ہم ان کے بارے میں صحیح فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ انہوں نے صحیح کیا کہ غلط۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پر آج وہ طلباء جو کالج میں پڑھ کر مدرسے میں آتے ہیں یا مدرسے سے پڑھ کر کالج میں جاتے ہیں، ان کے اندر یہ خرابی پیدا ہو۔ سب سے بڑے اپنے بڑوں کی خدمات کا انکار ہے۔ یہ بڑے واسطہ ہیں، ان کے بڑے یہ تابعین، تابع تابعین، تابعین، صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ ان کو اگر ہم بیچ کی کڑی کہیں سے بھی نکال دیں اور کسی بھی دور کے علماء پر تنقید کر کے ان کے کردار کو مسخ کر دیں تو خود ہمارا نقصان یہ ہے کہ ہمارا تسلسل عہد نبوی سے ٹوٹ جائے گا۔ پھر ہم نہیں معلوم کہ ہم اسلام کو صحیح طور پر سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کیونکہ صحیح اسلام وہ ہے جو اس تسلسل کے ساتھ آیا ہے۔ اب آپ ماشاءاللہ عربی پڑھیں گے، اس کے بعد نمبر آئے گا صحیح مسلم پڑھنے کا، صحیح بخاری پڑھنے کا، جامع ترمذی پڑھنے کا، سنن نسائی پڑھنے کا، یہ ساری حدیث کی کتابیں اور تفسیر میں آپ اپنے عباس کی تفسیر پڑھیں گے اور قتادہ کی تفسیر پڑھیں گے اور مجاہد کی تفسیر پڑھیں گے، اکرمہ کی اور سدی کی تفسیر پڑھیں گے، تو تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل دین ہے کیا۔ اور یہ جو ان حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سمجھا، صحابہ نے سمجھا، صحابہ سے تابعین نے سمجھا، تابعین سے تابعین نے، تو ہمارے پاس اس سلسلہ سے جو اسلام آئے گا وہ اسلام ہوگا جو اللہ نے نازل فرمایا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا۔ آج ہم جو ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عام جو ہمارا نوجوان ہے اس وقت، بغیر یہ دیکھے کہ یہ شخص اس تسلسل سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں، ہم اس سے دین کا علم حاصل کرنے لگتے ہیں۔ میں صاف نام لیتا ہوں راشد شاذ کا، میں صاف نام لیتا ہوں جاوید غامدی کا، میں صاف نام لیتا ہوں الیاس انجینئر کا، اور بھی کئی لوگ ایسے ہیں، ہم لوگ ان سے دین حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا تسلسل دیکھیے، ان کے اساتذہ دیکھیے، آپ دیکھیے کہ عہد نبوی سے وہ سلسلہ جڑا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر جو مروجہ جو ادارے ہیں میڈیکل کی تعلیم دینے کے لیے، اگر آپ نے وہاں ان سے پڑھا نہیں تو آپ کو جھولا چھاپ ڈاکٹر کہا جاتا ہے، چاہے آپ کتنے قابل کیوں نہ ہو۔ آپ نے کچھ ڈاکٹروں سے ڈاکٹری کی معلومات لے لی، کچھ کتابوں کا مطالعہ کر لیا، اپنی ایک سوچ بنا لی، طبی اعتبار سے اپنا ایک نقطۂ نظر پیدا کر لیا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کا علاج کریں گے، گورنمنٹ گرفتار کر لے گی، آپ سماج آپ کو جھولا چھاپ ڈاکٹر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کالج میں جو پڑھایا جا رہا ہے، جو کسی میڈیکل کالج میں پڑھایا جا رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے، تو وہاں پر وہ تسلسل ہے پرانے زمانے تک۔ انہوں نے ان استادوں سے سیکھا، انہوں نے اس استاد سے سیکھا، انہوں نے ان سے، اور پھر آخر میں جو استاد الاساتذہ ہیں، جن کی کتابیں ہیں، جن سے وہ فن چلا ہے اور جنہوں نے اس فن کو ترقی دی ہے اور نام کمایا ہے، اور جن کے فن کو پوری دنیا نے مستند سمجھا ہے، وہ انہوں نے مستند اساتذہ سے، مستند کتابوں سے وہ علم حاصل کیا ہے، تب جا کے ڈگری ملتی ہے میڈیکل کالج سے اور اجازت ملتی ہے لوگوں کے علاج۔ اسلام ایک ایسی چیز ہو گیا بیکار کہ کوئی کہیں سے بھی حاصل کر لے، کسی بھی سلسلے سے حاصل کر لے، یہ عقل سے سوچنے والی بات ہے۔ ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے اس سلسلے سے جو عہد نبوی تک ہم کو پہنچاتا ہے، ورنہ ہم اسلام پر عمل تو کر رہے ہوں گے لیکن یقین نہیں ہوگا کہ یہ وہی اسلام میں آیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یا کوئی اور اسلام ہے جو ہمیں سمجھا دیا گیا ہے اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ موبائل کا استعمال کم سے کم کریں۔ یہ ہمارے دماغ کے لیے، یادداشت کے لیے مضر ہے، طبی تحقیقات اس پر آ چکی ہیں۔ اسرائیل جو یہودیوں کا مرکز ہے، وہاں یہودی ہے، وہاں پر بالغ ہونے تک بچے کے ہاتھ میں موبائل کیا، ٹیبلیٹ کیا، ٹی وی سے بھی ان کو دور رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے، وہ جانتے ہیں، اور پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے کہ ساری اقوام عالم کے نوجوان برباد ہو جائیں، صرف ہماری نوجوان نسل صحت مند رہے اور کچھ کام کرنے کے قابل رہے۔ یہ ہماری یادداشت بھی کمزور کرتا ہے، ہماری نگاہ کو بھی کمزور کرتا ہے، ہمارے ایمان کو بھی کمزور کرتا ہے، ہمیں بہت سی خرافات میں ڈالتا ہے، بہت مفید چیز بھی ہے۔ میں خود اس سے بہت فائدہ اٹھاتا ہوں، بہت سی چیزیں بحث تلاش کرنی ہے، کوئی حدیث تلاش کرنی ہے، موقع نہیں ہے، راستے میں ہوں کہ لائبریری میں نہیں ہوں تو موبائل سے تلاش کر لیتا ہوں۔ تو اس طرح کا فائدہ اٹھائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بھی ایک لمیٹڈ انداز میں۔
محدود انداز میں، یہ نہیں کہ پورا وقت ہمارا اسی میں لگے۔ ایک تو سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ میرا تجربہ ہے کہ اس کے ذریعے جو مطالعہ کیا جاتا ہے یاد نہیں رہتا، کیونکہ وہ جو روشنی پڑتی ہے آنکھوں میں اس سے اس کی وجہ سے دماغ تک جاتی ہے، وہ اس طریقے سے وہ چیز دماغ میں راسخ نہیں ہوتی جیسا کہ کتاب میں دیکھ کر پڑھنے سے ہوتا ہے۔ ہاں آپ سوچے کہہ رہے ہیں سب کتاب سب بخاری وغیرہ سب موجود ہے تو اسی پہ مطالعہ کر لیا کرو، نہیں، اگر آپ کے پاس کتاب موجود ہے تو آپ بالکل موبائل اٹھانے سے اس میں مطالعہ کرنے سے بچے، کتاب میں مطالعہ کریں، مجبوری میں دیکھیں۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کو مضبوط، زبان آپ کو مضبوط ہوگی تو خدا نخواستہ جتنے بھی علوم و فنون آپ یہاں پڑھیں گے ان میں کسی کے اندر بھی کمزوری رہ گئی تو آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان ہی ہے جس میں تمام بنیادی اور امہات الکتب ہیں اسلامی علوم و فنون کی، تو آپ زبان میں اگر مضبوط ہوں گے تو آپ آئندہ اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں اپنے مطالعے سے۔ ہاں زبان کو مضبوط کیجیے، عربی زبان میں خوب مضبوط ہوئیے، وہی اصل اسلام کی سرکاری زبان تو وہی ہے، ہماری دینی اور مذہبی حیثیت سے اسلام کو اگر ایک سلطنت مان لیا جائے تو اس کی سرکاری زبان جو ہے وہ عربی زبان، عربی زبان میں درد حاصل کیجیے اور اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو کہ اس زبان میں کوئی بھی کتاب ہو، چاہے وہ صرف کی ہو، چاہے وہ نحو کی ہو، چاہے وہ بلاغت کی ہو، چاہے وہ معانی کی ہو، چاہے وہ تفسیر کی ہو، حدیث کی ہو یا اصول کی ہو، کسی بھی قسم کی کتاب کا مطالعہ کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور آخری بات میں اس پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کا ادب کریے، کتابوں کا ادب کریے۔ آپ جس ماحول میں آئے ہیں وہاں اساتذہ کی وہ ادب نہیں ہوتا، یہ وہ اساتذہ نہیں ہیں، یہ علوم اسلامیہ کے علوم نبویہ کے اساتذہ ہیں، اور ان کی شان میں ذرا سی گستاخی، ان کے ساتھ ذرا سی بے ادبی آپ کے علم کو اگر ضائع نہ کرے، ختم نہ کرے، لیکن ضائع کر دے گی، ضائع اس معنی میں کر دے گی کہ آپ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ مجھے بڑا علم حاصل ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ علم آپ کے لیے نافع نہیں، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا واعوذ بک من علم لا ينفع۔ حضور نے دعا کیوں مانگی؟ معلوم یہ ہوا کہ علم صرف علم کا حصول ہی کافی نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ نافع ہے یا نہیں ہے ہمارے لیے۔ نافع ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہمیں اپنا اندرون منور ہوتا ہوا محسوس ہوگا، ہمارے اعضاء و جوارح سے جو افعال اور اعمال نکلیں گے وہ اس علم کے مطابق ہیں، اگر ایسا ہے تو وہ علم ہمیں نافع ہے، اور اگر اس علم کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، ہمارے قلب پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، تو سمجھ جائیے وہ علم نافع نہیں ہے، بلکہ وہ علم ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی۔ استاد کا ادب، درسگاہ کا ادب، یہ مدرسے میں علوم نبویہ کی جو درسگاہیں ہیں وہاں کی یہ آداب ہے، استاد کے احترام دل سے، کتابوں کا احترام دل سے، درسگاہ کا احترام دل سے، اور اگر یہ احترام اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا، ادب پیدا ہو گیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو بہت نوازیں گے، اور جو صلاحیت اور جو علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ صرف استاد کی محنت سے، استاد چاہے کتنے ہی قابل ہو، آپ اگر ارادہ نہیں کریں گے اور محنت نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آخری بات اور یاد آ گئی، وہ یہ کہ درجے کی ایک اصول بنانے میں، اپنے ہر سال جب بھی طلبہ ندوے میں کلاسز شروع ہوتی ہیں، درجے کھلتے ہیں سال کے شروع میں ہر درجے میں طلباء سے جا کے یہ بات کرتا ہوں، وہ آپ سے بھی کہہ دوں کہ ایک اصول بنا لیں کہ درجے میں غیر حاضر نہیں رہنا، کسی بھی درجے کسی بھی گھنٹے میں غیر حاضر نہیں رہنا۔ دوسری چیز، گھنٹے میں حاضر رہ کر پورا دماغ درس میں استاد کو سننے اور سمجھنے میں لگانا، یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی اور خیال میں مگن ہے، پوری توجہ استاد کی طرف، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کون سی عبارت، کون سا جملہ، کون سا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، کون سا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ استاد سے پوچھیں۔ ہاں، درجے میں حاضری دماغی حضور کے ساتھ، دماغ کے استحضار کے ساتھ، وہ تو جو آپ کی صبح سے جو پڑھائی شروع ہوتی ہے دن میں 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، تو وہ جو وقت ہے اس کے لیے آپ سوچ لیے کہ یہ صرف علم اس کے حصول کے لیے، یہاں تک کہ ایک استاد گیا اور دوسرا استاد آیا، اس بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے 5-10 منٹ کا، اور بعض مرتبہ دوسرے استاد کسی ضرورت سے چھٹی پر ہے، تو وہ جو گھنٹہ ہوتا ہے تو اس کو تفریح کا گھنٹہ نہ بنائیے، آپ کے پاس کوئی کتاب ہونی چاہیے جس کا آپ مطالعہ کر رہے ہو، فوراً وہ کتاب کھولی، جس فن میں آپ کمزور ہیں اس فن کی، یا جس فن سے آپ کو بہت زیادہ دلچسپی ہے اس فن کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے،
فوراً آپ پڑھنا شروع کر دیں جب تک کہ اگلا استاد نہ آئے۔ یہ طے کر لیں کہ اس ٹائم کو مجھے پڑھائی میں گزارنا ہے، اور باقی مغرب سے مجھے معلوم نہیں کیا ترتیب ہے، ہم اتنا کرتے تھے اہتمام کہ مغرب سے عشاء کا ٹائم اگلے دن جو سبق ہونے ہیں ان پر عبارت پر ایک مرتبہ نظر، اور عبادت اور تھوڑا سا حاشیہ، اتنا آپ کر لیں گے اگر اہتمام سے۔ یہ باتیں صرف میں مناسب نہیں ہے، ورنہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا کہ آپ کی صلاحیت بننی ہی بننی ہے، کوئی آپ کی صلاحیت بننے سے روک نہیں سکتا۔ اتنا بھی اگر کر لیں یہ آخری درجے کی چیز ہے کہ درجے میں اہتمام اور پورے شوق کے ساتھ، پورے استحضار کے ساتھ شرکت، اور جو سبق کل ہونے والے ہیں ان کو پہلے سے ایک نظر، پہلے سے ہلکی سی بہت محنت کرنے، میں نہیں کہتا ہوں کہ شروحات نکالیے پوری، کہتے ہیں آپ اس کو پوری بحث لکھ ڈالیے، یہ سب نہیں، عبارت حل کیجیے بس۔ ایک کتاب کے ایک صفحے کی عبارت حل کرنے میں 10 منٹ 12 منٹ لگتے ہیں، تھوڑا سا حاشیے بھی دیکھیے۔ آپ جب کل پہنچے درسگاہ میں، جس فن کی کتاب ہے، جو سبق ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اس میں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ جب استاد پڑھائے گا تو فوراً آپ ہمتاً گوش ہو جائیں گے اس جگہ پر جہاں پر آپ کو پریشانی ہوئی تھی، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہے کیا، پھر جب استاد سمجھائے گا تو آپ کی بات فوراً سمجھ میں آئے گی، کیونکہ آپ اندر سے لینے کے لیے پورے طور پر تیار ہیں۔ ہم بڑی محنت سے سبق سنتے بھی ہیں بعض مرتبہ، لیکن چونکہ اس سے پہلے عبارت بھی نہیں دیکھی ہوتی، حاشیہ بھی نہیں دیکھا ہوتا، تو اس وجہ سے ہمارا اندرون استاد کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ استاد ڈالے جا رہا ہے، وہ اندر جا ہی نہیں رہا، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے۔ تو یہ مطالعے کی ہمیں تو میں زیادہ نہیں، 5-6 مضمون آپ ایک دن پہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے مغرب سے عشاء تک کا ٹائم کافی ہے، آپ ایک سلسلے میں نظر ڈال سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ جتنی آپ محنت کرنے جائیں گے وہ بونس ہے، وہ اللہ کا عطیہ ہے، اتنی آپ اوپر ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اتنی بھی محنت کر لیں تو میرا تجربہ ہے انشاءاللہ آپ کی صلاحیت بہتر رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو باصلاحیت بنائے، اور جس ارادے سے آپ آئے ہیں آپ کے ارادے میں ثبات عطا فرمائے، اور آپ سے دین کی خدمت کا کام لو، اسلام کے نشر و اشاعت کا کام لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔